باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے آپ کی خدمت میں احادیث کو ذکر کیا جا رہا تھا کہ جو کتاب الایمان والکفر میں اخلاق اسلامی سے متعلق ہیں۔ باب الغضب کو ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ باب الغضب کی احادیث میں ہم نے تقریباً 10 احادیث کو پڑھ لیا تھا۔ آج ہم مزید ایک حدیث کو مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے موضوع پر انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 11 میں امام صادق علیہ السلام سے معلّہ بن خنیس ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ علمنی، اے اللہ کے رسول مجھے تعلیم فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب ولا تغضب، جاؤ اور غصہ غضب نہ کرو۔ فقال الرجل کل اکتفیت بذلك، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر اکتفا کیا۔ فمضى الى اہلہ، اور وہ اپنے اہل و عیال میں واپس لوٹ آیا۔ فاذا بین قومہ حرب، اس کی جو قبیلہ تھا، قوم تھی، ان کے دوسرے قوم و قبیلے کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، یعنی اس کے اہل و عیال اور قبیلے کی ایک اور قوم کے ساتھ جنگ تھی۔ قد قاموا صفوفا ولبسوا السلاح، انہوں نے دونوں طرف صفیں باندھ لی تھی، لشکر آمنے سامنے ہو گئے، اسلحہ انہوں نے اٹھا لیا، زرہ وغیرہ پہن لی، ڈھال وغیرہ پہن لی انہوں نے۔ فلما رأى ذلك لبس سلاحه، جب اس نے یہ دیکھا کہ میرے قبیلے کے اوپر دوسرے قبیلے والے حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں، تو اس نے بھی اپنا اسلحہ وغیرہ اٹھایا اور اپنے قبیلے والوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان یاد آیا لا تغضب، کہ غصہ مت کرو۔ یہ فرمان یاد آنا تھا۔ فرمى السلاح، اس نے اسلحے کو پھینک دیا۔ ثم جاء يمشي الى القوم الذين هم عدو قومه، اور چلتا ہوا اس قوم کے پاس آ گیا کہ جو لڑائی کرنے کے لیے اس کے قبیلے کے ساتھ آئی ہوئی تھی، یعنی اس کے قبیلے سے لڑائی کرنے کے لیے جو قوم یا قبیلہ آیا ہوا تھا اس کے پاس چلتا ہوا آ گیا۔ فقال یا هؤلاء ما كانت لكم من جراحة او قتل او ضرب ليس فيه اثر فعلي في مالي انا واوفيكموه، کہ قبیلے والوں کو، اپنے دشمن قبیلے کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر تم لوگوں کے کوئی زخم لگا ہے، یعنی جنگوں میں ہوتا یہ تھا کہ آپس میں جب لڑائی ہوتی تھی تو لازمی آتا ہے کہ قتل و غارت، زخم کا لگنا، اعضاء کا کٹنا وہ عام تھی بات، لہذا وہ بدلہ لینے کے لیے پھر دوبارہ حملہ کیا کرتے تھے۔ تو اس قبیلے والے تو وہ اپنے دشمن قبیلے والوں کے پاس گیا اور کہا کہ اگر کوئی تم لوگوں کو ایسا زخم لگا ہے یا کوئی قتل ہوا ہے یا کوئی ایسی ضرب لگی ہے کہ جس کے لیس فیہ اثر، ایسی ضرب جس کا کوئی اثر نہیں ہے، یعنی قتل کا تو اثر ہوتا ہے، جراحت کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ضرب جس کا کوئی اثر نہیں ہے، میں تمام کے تمام امور کے اموال دیت دینے کے لیے تیار ہوں، یا جو ہمارے قبیلے والوں کے اوپر اس کے بدلے میں تم مالیت معین کرتے ہو، وہ مالیت دینے کے لیے تیار ہوں میں، وَأُوفِيكُمُوهُ، اور جو تم مالیت قرار دو گے ہمارے اوپر وہ میں وفا کروں گا اور تمہیں عطا کروں گا۔ فقال القوم، وہ جو دشمن قبیلہ تھا اس نے کہا فما كان هو لكم نحن اولى بذلك منكم، کہ جو تم لوگوں کے لیے ہوا ہے ہم تم لوگوں سے بہتر اس میں نہیں ہیں، یعنی اگر ہمیں زخم وغیرہ لگے ہیں، قتل ہوا، ہمارا نقصان ہوا تو تمہارا بھی نقصان ہوا ہے، تو ہم اپنے آپ کو اس مسئلے میں تم سے بہتر اور اولا نہیں جانتے۔ قال فاصطلح القوم، اس کے نتیجے میں دونوں لشکروں نے، دونوں قبائل نے آپس میں صلح کر لی۔
اور وذهب الغضب، اور ان کے درمیان سے یہ غصہ، غضب اور کینہ، نفرت چلی گئی۔ یہ آپ نے ایک واقعہ مطالعہ کیا کہ غضب کے نتائج وہ پورے کے پورے خاندان اور قبیلے کو ایک آگ کے اندر دھکیل دیتے ہیں۔ اس کی بجائے اگر غصہ غضب سے کام نہ لیا جائے اور اگلا جو مطالبہ کر رہا ہے اور اس کے مطالبے کو پورا کرنے کی گنجائش موجود ہے، تو بجائے اس کے کہ قتل و غارت اور لڑائی جھگڑا ہو اور بربادی ہو، اس کے اس مطالبے کو قبول کر کے عطا کر دینا چاہیے۔ یعنی غصہ غضب کا یہ مورد نہیں ہے، یہ جو باہمی آپس میں تنازع اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 12 کو بھی مطالعہ کریں، اور بقیہ حدیثیں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے کہ 3 حدیثیں بقیہ رہ جائیں گی۔ ابو حمزہ صومالی امام باقر علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں، ان ھذا الغضب جمرۃ من الشیطان، یہ غضب جو ہے وہ شیطان کی جانب سے ایک انگارہ ہے۔ کوئلہ جب اپنی اوج کی پر پہنچ جاتا ہے تو وہ انگارہ بن جاتا ہے۔ توقد فی قلب ابن آدم، جس کو فرزند آدم کے روح اور قلب کے اندر جلایا جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا غَضِبَ، تم میں سے اگر کوئی شخص غضبناک ہو، غصہ آئے، تو دیکھتے ہو کہ احمرت عیناہ، اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، وانتفخت اوداجہ، اور اس کی رگیں جو ہیں سانس کی نالیاں یا رگیں پھول جاتی ہیں، ودخل الشیطان فیہ، اور ان میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ فاذا خاف احدکم ذلک من نفسہ، اگر تم میں سے کسی کو اپنے آپ کے غصے کا شکار ہونے کا خطرہ اور اندیشہ ہو، فلیلزم الارض، تو اسے چاہیے کہ وہ زمین کے ساتھ چپک جائے، یعنی زمین کے اوپر بیٹھ جائے، ہلے نہ اپنی جگہ سے۔ فإن رجز الشیطان لیذهب عنہ عند ذلک، اس صورت میں یہ جو شیطانی اس کے اندر ایک آگ بھڑکائی گئی ہے، یا شیطانی رجز یعنی وہی وسوسے اور شیطان نے جو اس کے سامنے منظر کشی کر کے اس کے وجود کے اندر ایک غصہ غضب برپا کیا ہے، یہ آہستہ آہستہ تھمنے لگ جائے گا، بیٹھنے لگ جائے گا۔ بس یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ غضب کو شیطان کی طرف سے ایک انگارہ قرار دیا گیا ہے، غضب کو ایک ایسی آگ قرار دیا گیا ہے کہ جو انسان کے نفس کے اندر بھڑکتی ہے اور اس کے آثار جسم سے آشکار ہوتے ہیں۔ مثلا سانسیں اس کی پھول جائیں گی، اور آنکھیں اس کی لال اور سرخ ہو جائیں گی، اور رنگت اس کے جسم کی بدل جائے گی۔ ممکن ہے کہ اگر گندمی رنگ ہے تو زرد اس کا چہرہ یا جسم ہو جائے، یا اگر کوئی سفیدی مائل رنگت ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک آگ ہے جو انسانی نفس کے اندر ابھرتی ہے، اور اس آگ کو بھڑکایا عموماً جاتا ہے۔ بھڑکانے میں عموماً یہ جو بھڑکتی ہے یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ اس کے مد مقابل ایک دفعہ غصہ اور غضب وہ الہی غصہ اور غضب ہے کہ آج ہم اسی کے بارے میں مطالعہ کریں گے، لیکن یہ جو روایت بتا رہی ہے یہ شیطان کی جانب سے جب غصہ اور غضب کا مورد ہے۔ شہوت اور غضب میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بنیادی ایک فرق یہی ہے کہ شہوت اکثر بیشتر موارد میں اس کا دائرہ وسیع رکھا گیا استعمال کے اعتبار سے، یا اس کے علاج میں سے ایک علاج یہ ہے کہ حلال طریقے سے شہوت کو پورا کرے، لیکن غضب اس طریقے سے نہیں ہے کہ اسے کسی حلال طریقے سے پورا کرنا ہے۔ غضب میں اصل یہ ہے کہ کنٹرول کرے۔ مثلا شہوت میں ہم نے آغاز میں ایک ضابطہ پڑھا تھا کہ اس کو حلال طریقے سے پورا کرو، اس کی آگ تھم جائے گی، اس کی آگ بیٹھ جائے گی۔ لیکن غضب میں کیا ہے کہ اس کو ہر صورت میں قابو کرنا ہے، سوائے چند موارد کے۔ شہوت کیا ہے؟ حلال طریقے سے پوری کرنی ہے، مگر یہ کہ حرام موارد میں اسے قابو کرنا ہے۔ لیکن غضب میں اصل کیا ہے کہ اس کو قابو کرنا ہے، اس کو پکڑنا ہے انسان نے، اس کو اپنے اندر تھامے رکھنا ہے، وہ آثار اس کے ظاہر نہ انسان سے ہونے پائیں، چونکہ بالعموم غضب میں شیطان انسانی نفس سے کھیلتا ہے، شیطان کاملاً انسانی نفس کو جکڑ لیتا ہے، چونکہ غضب جو ہے وہ اترتا ہی اس صورت میں ہے کہ جب انسان انتقام، شہوت انتقام پورا کر لے۔ لیکن شہوت اس طریقے سے نہیں ہے کہ شہوت چونکہ اگر شیطانی طور پہ غلبہ بھی انسان کو دلائے اور وہ
پورا اس شہوت کو کر لے تو وہاں پہ پشیمانی اور ندامت وہ اس کو گھیر لیتی ہے، لیکن غضب میں کینہ، نفرت، دشمنی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ان دو میں اس طور پہ فرق ہم کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے اس روایت میں بھی مطالعہ کیا کہ اگر تم میں سے کسی کو ایسی حالت کا غضب طاری ہوتا ہے، آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں اور اس کے جو رگیں ہیں وہ پھول گئی ہیں، یا سانسیں جو ہیں وہ اس کی پھول گئی ہیں، یعنی سانسیں بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ سانس چڑھ جاتا ہے، تو غصہ اور غضب میں انسان کا سانس ایک قسم کا چڑھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں شیطان داخل ہو جاتا ہے اس میں۔ یعنی جب غضب کی یہ ایسی کیفیت ہے، اس سے پہلے کیونکہ غضب کے بھی موارد ہیں، ایک بندہ آ کے انسان کو اذیت کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو وہ اپنے دفاع کے لیے یقیناً غضبناک ہوگا، مقابل میں آنے کی کوشش کرے گا، لیکن ابھی اس نے تھاما ہے، سن رہا ہے، مثلا اس کا چہرہ جو ہے وہ سپاٹ ہو گیا یا چہرہ اس کا ایک قسم کا اتر گیا، لیکن مد مقابل پھر بھی ایک تکلیف کا اسے دے رہا ہے، اذیت دے رہا ہے، یہاں پہ وہ کوئی نہ کوئی چھٹکارے کی کوشش کرے گا، لیکن ایک بار غصے کی کیفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، رگیں اس کی پھول جاتی ہیں، سانس اسے چڑھ جاتا ہے، ایسے مورد میں شیطان فوراً انسانی نفس میں داخل ہو جاتا ہے، اور شیطان یہاں پر آ کے مختلف چیزوں کے اوپر ابھارتا ہے، مثلا طعن تشنیع کے اوپر، گالم گلوچ کے اوپر، فحش گوئی کے اوپر، یا انتقام لینے کے لیے اس کے اوپر تجاوز کرے گا، دست درازی کرے گا، یا اسے قتل کی ایک کوشش کرے گا، مار پیٹ یا جھگڑے کی کوشش کرے گا، یہ سارے کے سارے امور شیطان اس سے پھر انجام دلواتا ہے، کیونکہ اب نفس کی زمین شیاطین کے لیے انتہائی نرم ہو گئی ہے، اور اس نرم زمین سے وہ کسی بھی قسم کا استفادہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ آگ بھڑک اٹھے تو یہاں پہ کیا انسان کرے؟ کیونکہ بالآخر دنیا کے اندر ناگوار اسباب اور علل وہ کثرت سے اطراف میں پائے جاتے ہیں کہ جو انسان کو اذیت اور تکلیف دیتے ہیں، اور انسان اس کی وجہ سے غضب کے ایک انگارے اور آگ کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ یہاں پر قابو کرنا غضب کو ضروری ہے، کیونکہ ہم ان اسباب کو تو قابو نہیں کر سکتے کہ جو غضب کا باعث بنتے ہیں، سوائے اس کے جو اندرونی صورت میں ہیں۔ اگر اندرونی طور پہ بعض اسباب ہیں کہ جس طرح انشاءاللہ اگلا درس ہمارا اسی موضوع پر آ رہا ہے کہ غضب کا جو علاج ہے وہ کیا ہے، کہ ہم نے گزشتہ درس میں بھی دیکھا تھا، تقریباً 13 نکات ذکر کیے، 13 علاج ذکر کیے ہیں مولا مہدی ناراقی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہاں پہ ہم غضب کو قابو کریں گے، ان میں سے ایک یہی ہے کہ زمین کے ساتھ چپک جائے، حرکت نہ کرے، خاموش ہو جائے، کبھی ارادہ کر لے کہ میں نے کوئی رسپانس نہیں دینا، میں نے کوئی رد عمل نہیں اس مورد پر دکھانا، جتنا بھی مد مقابل کی طرف سے تکلیف اور اذیت دی جائے، لیکن میں نے آگے سے رد عمل اور رسپانس نہیں دکھانا۔ اس صورت میں لَيَذْهَبُ عَنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ، اس مورد میں اس کا غضب اس سے بھاگ جائے گا۔ یہ ہمارے پاس احادیث تھیں جو آج ہم نے مطالعہ کی۔ الکافی کی ان 15 حدیثوں میں تقریباً تمام کی تمام احادیث جس چیز سے تعلق رکھتی ہیں وہ دو موضوع ہیں غضب میں۔ ایک ہے کہ غضب کے نقصانات، یقیناً اس کے فوائد سے کئی گنا زیادہ اس کے نقصانات ہیں، اور کئی بھاری اور ایک گناہ کبیرہ کی سطح پر پہنچے ہوئے انسان سے جرائم غصے کی حالت میں جنم لیتے ہیں، جس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی ہستی کے انکار کی طرف انسان کو لے کے جاتی رہتی ہے۔ انسان اندر سے تکبر کا ایک احساس کرتا ہے، کینہ اور نفرت کی بنیاد پر انتقام لینے کی طرف آ جاتا ہے، اور شیطان اس کے اوپر غالب ہو جاتا ہے۔ لہذا بلا شک و شبہ غصہ غضب کے نفائذ کثیر ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے فوائد نہ ہوں۔ اب یہ 15 حدیثیں جو باب الغضب کی الکافی میں آئی ہیں، یہ ساری کی ساری متعلق ہیں جو غضب کے نقصانات کو ذکر کر رہی ہیں۔ ہم بقیہ حدیث سے استفادہ کر سکتے ہیں، آیات کریمہ سے استفادہ کر سکتے ہیں جو غضب کے ہمیں فوائد سے بھی فوائد کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ان 15 حدیثوں میں دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ غضب کو قابو کرنے کے بعض علاج ذکر کیے گئے ہیں، جیسا کہ آپ نے بعض دیگر احادیث میں بھی اس بات کو دیکھا کہ انسان کوئی حرکت انجام نہ دے،
یا اپنی حالت کو تبدیل کرے، کیونکہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ زمین سے وہ اپنے آپ کو چپکا لیتا ہے، فَلْيَلْزَمِ الْأَرْض یعنی زمین کے ساتھ اپنے آپ کو لازم قرار دے دے، یعنی ادھر سے ہلے نہ، یعنی کبھی ارادہ کر دے میں نے کوئی رد عمل نہیں دکھانا، رسپانس نہیں دینا، ایک علاج ہے۔ اسی طرح ایک علاج ہے کہ انسان اپنی حالت تبدیل کرے، بیٹھا ہے تو اٹھ کے باہر نکل جائے، اگر اس بات چیت کر رہا ہے تو گفتگو کم کر کے کسی اور کام میں فوراً مشغول ہو جائے۔ اگر یہ اپنی حالت تبدیل نہیں کرے گا تو وہ انگارہ تو اسے جلاتا رہے گا۔ بالکل اسی طرح ایک جلتی چیز کو ہوا کے مختلف طرح کے جھونکوں سے بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طریقے سے غضب کی حالت میں انسان جب مختلف حرکتیں انجام دیتا ہے، مثلا کھڑا ہے تو پیدل چلنے لگ جائے، اور اگر پیدل چل رہا ہے تو اچانک رک جائے، مختلف حالتیں انجام دے، تو اس سے وہ آگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ تھمتی انسان کے اندر چلی جاتی ہے۔ یہ ایک علاج ہے۔ اب یہ علاج کے زمرے میں ہم اس کو مزید دیکھنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ان احادیث میں نقصانات کیونکہ واضح طور پہ ذکر ہیں، اس لیے ہم نقصانات کے دائرے میں زیادہ تفصیلی گفتگو کی طرف نہیں آتے۔ انسان اپنی زندگی میں خود مشاہدہ ہر روز ہی کرتا ہے کہ غصہ اور غضب کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ حد اقل جو آج کے دور میں ایک بڑا نقصان انسان کو پیش آ رہا ہے وہ بلڈ پریشر اور شوگر کا مرض ہے، یہ جو اندر سے، کیونکہ اس کا سبب تو اندرونی ہے، لیکن غصہ غضب جب آتا ہے اب وہ باہر کچھ نکال پاتا ہے اور بہت سارے موارد میں نہیں نکال پاتا۔ جہاں باہر وہ نکال پاتا ہے وہ اطراف کو خود اذیت و تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسے گھر کے اندر مثلا باپ ہے، بیجا غضب کا جب شکار ہوتا ہے تو پورے کنبے کو اذیت اور تکلیف اور غم اور حزن میں مبتلا کرتا ہے، یا کوئی خاتون ہے وہ بیجا غصہ و غضب کا شکار ہوتی ہے تو پورے کنبے کو اذیت و تکلیف میں مبتلا کرے گی۔ یہ عام گھرانوں میں چلتا ہے، لیکن ان کے گھرانوں سے باہر اب معاشرے کے اندر ہر فرد سے تو وہ نہیں الجھ سکتا، بہت ساری جگہوں کے اوپر تو اس کے پاس اصلاً فرصت اور موقع نہیں ہے کہ وہ ان سے الجھے، وإلا یا قانونی کارروائی اس کے خلاف ہو جائے گی، یا اس کو سخت اور شدید رد عمل کا خدشہ اور اندیشہ ہوتا ہے۔ لہذا ہر دو صورتوں میں مسلسل غضب کا ابھرنا وہ ایک شدید سٹریس کا اور پریشر کا باعث بنتا ہے، اور انسان جسمانی طور پہ اعصاب کو کھوتا چلا جاتا ہے، اور امراض بالخصوص شوگر اور بلڈ پریشر اور اس طرح کے دیگر جو امراض ہیں اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا نقصانات ہمارے سامنے کثیر ہیں اور ہر انسان اسے جانتا بھی ہے۔ ہم فوائد کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور چہل حدیث امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان فوائد کو بقیہ کتب اخلاقیہ میں آپ کو جامع تر گفتگو چہل حدیث میں ملے گی۔ شرح چہل حدیث جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے الکافی کی 40 حدیثوں کی شرح کی ہے، تقریباً ساری روایتیں الکافی ہی سے انہوں نے اٹھائی ہیں، اور اس کے لغوی معنی کے بعد پھر اخلاق اور عرفان ہر دو مورد کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس میں جو فوائد کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں اس میں پہلا عنصر یہ ہے کہ قوت غضبیہ اللہ کی بزرگ ترین نعم از نعم بزرگ الہی است، اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کیونکہ اسی کے واسطے سے یعنی اس کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت کو بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، اسی کے ذریعے سے ایک شخص اپنی حفاظت کر پاتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان کا عائلی یا قبائلی نظام بھی باقی رہتا ہے، خاندان بھی اسی کے ذریعے سے باقی رہتا ہے، اسی کے ذریعے سے معاشرہ باقی رہتا ہے، اور وہ معاشرے کے اوپر کسی اجنبی طاقتوں کو حاوی ہونے سے روک دیتا ہے۔ لہذا مدینہ فاضلہ ایک اصطلاح ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کسی اور مورد میں پڑھیں گے۔ آسان لفظ یہ ہے کہ دین اسلام کی نگاہ میں آئیڈیل ریاست کو کہتے ہیں مدینہ فاضلہ۔ آئیڈیل ریاست کا تصور ہر مکتب نے اپنے طور پہ دیا ہے، خصوصاً فلسفے میں اس کو خصوصی طور پہ زیر بحث لایا جاتا ہے مدینہ فاضلہ۔ لہذا مدینہ فاضلہ کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے، ایک فلسفی اصطلاح ہے، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم سیاسیات کی ایک اصطلاح ہے۔
اس کو اگر ہم بہترین ترجمانی کی صورت میں کوئی عنوان دے سکیں تو کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ فاضلہ یعنی آئیڈیل ریاست، ایک ریاست، حکومت، آبادی اور ایک جگہ کی حد بندی اس سے تشکیل میں آتی ہے۔ اس لیے جب آپ کلمہ ریاست کہتے ہیں تو اس سے ایک چیز مراد نہیں ہوتی، بلکہ کلمہ ریاست 3 یا 4 عناصر کے مجموعے سے وجود میں آتا ہے۔ ان میں سے پہلا عنصر، یہ علم سیاسیات میں خود یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ریاست سے کیا مراد ہے۔ تو ریاست کے پہلا عنصر ریاست کا ہے کہ آبادی ہونی چاہیے۔ جہاں آبادی نہیں ہے، وسیع و عریض جگہ ہے، کوئی ریاست جنم نہیں لیتی۔ نمبر 2، زمین ہونی چاہیے، آبادی ہو اور زمین نہ ہو۔ جیسے یہودیوں کے لیے یہی مسئلہ اس وقت دنیا میں موجود ہے کہ جو یہودی مذہب ہے اس کے پاس آبادی تو ہے، زمین نہیں ہے۔ تو اس میں جو صہیونی تفکر یہودیوں کا تھا، انہوں نے اس صہیونی تفکر، ایک شیطانی تفکر کی وجہ سے فلسطین کے اوپر حملہ کیا۔ اگرچہ وہاں پہ کچھ فیصد یہودی نسلاً آباد تھے اور وہ ان کا حق ہے، اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ فلسطین فلسطینی کا حق ہے تو فلسطینی میں وہ سارے مذاہب آ جاتے ہیں کہ جو اس جگہ پہ بس رہے تھے، صرف مسلمان نہیں آتے، اس میں یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلم ہو، کوئی بھی مذہب ہو۔ لہذا فلسطینیوں کو وہاں سے بے دخل کر کے ایک ناجائز غاصب ریاست اور حکومت انہوں نے قائم کی، کیونکہ ان کے پاس زمین نہیں تھی۔ تو زمین لینے کے لیے ان کے پاس اور مورد موجود تھے، مثلا صلح مصالحت کر سکتے ہیں، موافقت، کسی سے توافق کر سکتے ہیں، یا کوئی اور صورت بن سکتی ہے، لیکن انہوں نے سازش کی کہ کوئی زمینیں خریدیں۔ چند زمینیں اور گھر خریدنے کے بعد انہوں نے، یعنی ایک علاقہ یا چند محلے خریدنے کے بعد انہوں نے امریکہ اور برطانیہ کی استعماری طاقتوں کے بدولت پورے کے پورے فلسطین کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور زبردستی طاقت کے زور کے اوپر بقیہ اراضی جو ہے وہ خالی کرائی گئی اور انہیں پیچھے تک دھکیل دیا۔ چونکہ صہیونی تفکر یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو قبیلہ ہے وہ سب سے عظیم تر اور بالا تر خلقت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے مقابلے میں سارے کے سارے حقیر اور پست ہیں، اور ان بنی اسرائیل کو حق حاصل ہے کہ یہ پورا کا پورا قبیلہ دنیا کے اوپر حکومت کرے، اور بقیہ ان کے مقابلے میں غلام کی حیثیت رکھتے، بلکہ غلاموں سے بھی پست، یعنی ان کو اپنی حیات کے لیے جس طرح بھیڑ بکری، درخت، فصلیں اور فضا اور پانی کے ذخائر وغیرہ کے استعمال کرنے کا حق ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں کسی بھی نسل سے ہوں، ان سب کو اپنی بقا اور حیات کے لیے استعمال کرنے کا حق ہے۔ وہ انہیں مارے یا انہیں زندہ رکھیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ لہذا پوری کی پوری دنیا کے اوپر جس کا قبضہ ہونا چاہیے وہ بنی اسرائیل ہیں، اور بنی اسرائیل کے مقابلے میں پوری دنیا کا ہر ذرہ ان کے سامنے ان کے ماتحت ہو، ان کا غلام ہو، اور یہ آقا ہو، اور یہ جو کریں گے وہ قانون بن جائے گا، یہ جو کریں گے وہی عدل قرار پائے گا۔ اسی ان کے مقابلے میں کسی کو نہ جینے کا حق ہے، نہ آزادی کا حق ہے، نہ رہنے سہنے کا حق ہے۔ اس تفکر کی وجہ سے بنی اسرائیل نے کے جو انبیاء تھے وہ جس سرزمین کے اوپر آئے ہیں، یہ اس سرزمین کو سب سے پہلے اپنا حق سمجھتے ہوئے لینا چاہتے ہیں۔ لہذا جو گریٹر اسرائیل کے نام سے ایک تفکر پایا جاتا ہے، وہ تفکر ہی یہ ہے کہ موجودہ فلسطین، پورا کا پورا لبنان، پورا اردن، پورا شام، سعودی عرب کا کچھ حصہ، عراق کا کچھ حصہ اور ایران کا کچھ حصہ، بقیہ قطر، یمن اور بحرین اس کے ضمن میں ویسے ہی آ جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے مل کے ایک اسرائیل بنتا ہے، کیونکہ ان جگہوں کے اوپر بنی اسرائیل کے انبیاء آئے تھے۔ لہذا سب سے پہلے وہ ادھر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس سینٹرل یعنی جو خلیجی ممالک ہیں، جسے عرب وسطیٰ یا خلیجی ممالک سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ یہ جزیرہ عرب کے اوپر بسنے والے ممالک، اس کے اوپر وہ قبضہ کر کے ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پھر پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صہیونی تفکر ہے۔ اب ان کے پاس چونکہ زمین نہیں تھی تو دیکھیں ریاست بھی ان کی جنم نہیں لے سکی، وَإِلَّا یہودی ایک خاص تعداد مذاہب میں کوئی 5ویں 6 نمبر پہ یا پہلے 10 کے اندر یہ مذہب آ جاتا ہے اپنے عدد کے اعتبار سے،
ممکن ہے 10 کے بعد ہو، بہرحال کوئی دقیق آمار یا دقیق اعداد و شمار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ شمارش کے اعتبار سے اتنے زیادہ افراد ہیں آبادی کے اعتبار سے دنیا بھر کے مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے کہ ان کے باہمی طور پہ جمع ہونے سے ایک ریاست وجود میں آ سکتی ہے۔ لیکن کیوں ان کی ریاست نہیں، آبادی ہے لیکن زمین نہیں تھی، اس کی ریاست نہیں بنی۔ اس لیے ریاست کب بنے گی کہ جب زمین بھی ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ زمین اور آبادی کے بعد وہاں پر حکومت ہو۔ اگر ایک جگہ کے اوپر زمین ہے، آبادی ہے، لیکن کوئی حکومت نہیں ہے تو کوئی ریاست نہیں ہوگی۔ اسی مثال جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکومت اسلامی سے پہلے جزیرہ عرب تھا، جزیرہ عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی۔ ہاں، اس کے ایک طرف پہ ایران کی سپر پاور پھیلی ہوئی تھی وسیع پیمانے کے اوپر، یعنی آدھی دنیا تقریباً اس نے گھیری ہوئی تھی، اور آدھی دنیا روم نے گھیری ہوئی تھی۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا خطہ، وہ مختلف قبائل اپنی چار دیواری کے اندر اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ہر قبیلے کی ایک چار دیواری ہوتی تھی، اور اسی قبیلے میں کئی گھرانے ہیں، کیونکہ شادیاں ہوتی رہتی تھی تو وہ قبائل اپنی چار دیواری کو وسیع کرتے تھے۔ تو ان کے اندر اب آبادی بھی ہے، ان کے پاس زمین بھی ہے، لیکن حکومت نہیں تھی۔ جب حکومت نہیں تھی تو کوئی ریاست بھی وجود نہیں رکھتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر ریاست کی شکل دی، اور ریاست مدینہ کے عنوان سے ایک اور ملک پہچانا گیا۔ لہذا مدینہ فاضلہ وہ ایک اب ریاست جب بن گئی تو کون سی ریاست آئیڈیل ہے؟ کون سی ریاست آئیڈیل ریاست ہے؟ مثلا افلاطون نے نظریہ دیا ہے مدینہ فاضلہ کا، اس کی نظر میں آئیڈیل ترین ریاست وہ ہے کہ جس کے اوپر فلاسفہ حکومت کریں۔ اب جب ایک بشر آئے گا فلسفی ایمان سے، اس کے اندر ہوائے نفس تو ہے، خطرہ تو ہوگا جب وہ منابع کے اوپر قادر بن جائے گا اور سارے منابع ایک ریاست کے اپنے ہاتھ میں لے لے گا، تو ممکن ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت ساری کرپشن کرے، ممکن ہے کہ وہ عدالت سے کام نہ لے اور ترجیح دینا شروع کر دیں، کیونکہ حکیم کا عادل ہونا ضروری ہے۔ یہ اخلاق چونکہ فلسفے میں آتا تھا، تو اس دور میں فیلسوف یا حکیم کہتے ہی اسے تھے کہ جو فلسفہ نظری اور فلسفہ عملی ہر دو کا پیکر ہو۔ تو اخلاق کے اعتدال سے چلتا ہے، لیکن وہ جب قوت ہاتھ میں آ جاتی ہے تو تب پتہ لگتا نہیں ہے تو معتدل نہیں تھا۔ اس کو قابو کرنے کے لیے افلاطون نے بیان کیا کہ اس کا گھرانہ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ملکیت کا تصور ہی ختم کر دیا ریاست کے اندر سے، کہ کوئی کسی شے کا مالک نہیں بن سکتا۔ اس طرح اس نے بہرحال تفصیلی ایک گفتگو ہے کہ وہ فلسفے کے تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ریاست اور حکومت کا تصور اس نے پیش کیا۔ ارسطو نے بھی اسی طرح مدینہ فاضلہ کا نظریہ پیش کیا، اور اس کی کتاب بھی غالباً ریاست کے نام سے ہی ہے، اردو، عربی، فارسی سب زبانوں میں موجود ہے۔ اسلامی فلاسفہ میں فارابی ہے، اور اسی طرح سے ابن سینا نے کچھ گفتگو کی ہے، خواجہ طوسی، چونکہ یہ فلسفے کا موضوع ہے کہ آئیڈیل ریاست کون سی ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں اگر دین اسلام کی بات کی جائے تو آئیڈیل ریاست مہدویت کو قرار دیا گیا ہے، یعنی جو مہدویت ہے اس وہ عنوان ہے مدینہ فاضلہ کا، آئیڈیل ترین ریاست جس کے اوپر عدل و انصاف حکومت کرے، ظلم و ستم وہاں پہ ختم ہو، عصمت کا جو حامل شخصیت اور راہبر اور حاکم ہے وہ آ کے پورے ریاست کے اوپر حاکم بنے۔ بہرحال اس کی اب تفصیلات جدا ہیں، یہاں پر بیان کرنا یہ مقصود تھا کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقطہ ذکر کیا ہے کہ مدینہ فاضلہ اور معاشرے کا نظام، اس کی تشکیل غضب کی قوت کو استعمال کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم ابھی اس میں ذیل میں آتے ہیں، لیکن پہلے آیات کو مقدم کرتے ہوئے اس سے استفادہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کریم نے اول چیز ابھاری ہے کہ اگر تم لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے، یا تم لوگوں کی ریاست یا قبیلے یا خاندان کے اوپر کوئی تجاوز کرے، حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، تو تم لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ تم اپنا دفاع کرو۔ اگر دفاع کے لیے جنگ کرنا پڑتی ہے تو لازم ہے کہ جنگ کرو، چونکہ اگر کوئی قوت غضبیہ کا یہاں پر استفادہ اپنے وجود میں نہیں کرے گا، وہ انسانیت کے مقام سے نیچے گر جائے گا۔ ایک تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، دوسرا انسانیت کے مقام سے وہ نیچے گر جائے گا، حیوانی مقام پر آ جائے گا۔ اس لیے سورہ نساء آیت نمبر 75 نمبر آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد یعنی جنگ نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلَهَا، جبکہ مستضعفین مردوں اور عورتوں میں سے موجود ہیں جنہیں کمزور کر دیا گیا، یعنی ظلم و ستم کی وجہ سے ان کو بالکل بیچارہ اور کمزور اور ضعیف کر دیا گیا ہے، اور یہاں پہ اور بچوں کو اور ان سب لوگوں کو کمزور کیا گیا، اور یہ کمزور لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ بار الہ اس بستی سے کہ جس کے اہل کے اوپر ان ظالموں نے ظلم ڈھایا ہوا ہے، ہمیں اس سے نجات عطا فرما، اس ظلم اور اس بربریت سے نجات عطا فرما، اور ہمارے لیے تو ایک ولی قرار دے اور اپنی طرف سے تو ہمارا مددگار قرار دے۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اگر ایسی کیفیت ہو جائے کہ کسی جگہ پر ظلم ڈھایا جائے، بربریت کا نشانہ بنایا جائے، تو وہاں پر دفاع کیا ہے؟ لازم۔ لیکن دفاع کب انسان احساس کرے گا؟ اس وقت احساس کرے گا جب قوت غضبیہ اس کے اندر ہو، وإلا تو وہ ایک غیرت کا عنصر ختم ہو کے اس میں رہ جائے گا، حمیت اس میں ختم ہو جائے گی، تو وہ ان کے سامنے بالکل ایک آمادہ زمین کی مانند بچھ جائے گا، جس کے اوپر وہ اپنے قدموں کو جما کے خوب اس ریاست کے اوپر یا اس خاندان یا اس علاقے کے اوپر راج کریں گے۔ اسے بدترین تصویر کہا ہے کہ اس تصویر کشی یا اس طرح کی زندگی سے ہزار گنا بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں اپنا دفاع کرتے ہوئے اس دنیا سے موت کا شکار ہو کے سرخرو ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو۔ لہذا یہ آپ نے ایک آیت دیکھی، اگلی آیت آپ ملاحظہ کریں کہ اگر کوئی شخص نہ کرے یہ کام، یعنی اس کے خاندان، اہل و عیال یا اس کی ریاست، اس کی بستی کے اوپر دیگر لوگ آ کے تجاوز کریں، ظلم اس کے اوپر ڈھائیں، اور یہ لوگ آگے سے قوت غضبیہ کا نہ اپنے اندر قوت غضبیہ کا استعمال کریں یا اس قوت سے استفادہ کریں اور قوت غضبیہ کی بنیاد کے اوپر دفاع نہ کریں، یا اگر ایسی صورت ہو کہ وہ دفاع کے قابل نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ ظالم، وہ طاغوت، وہ جابر سرکش اس قدر قوی ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس کی وہاں پر نہیں تحمل نہیں کر سکتے، اس کے مقابلے میں ان کے اندر یہ استطاعت اور طاقت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے، تو آیا وہ ظلم سہتے رہیں وہاں پہ، پھر وہاں پہ کیا کریں؟ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اگر دفاع نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں گے کہ وہاں سے ہجرت کریں، جیسے کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومنین تھے ان کے ہمراہ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اگر کوئی ہجرت بھی نہ کرے کہ نہیں میں نے اپنا آبائی علاقہ نہیں چھوڑنا اور یہ جگہ نہیں چھوڑنی، میرے لیے غلامی قبول ہے، میرے لیے یہاں کی پستی اور ان کا ظلم قبول ہے، لیکن یہ جگہ میں نے نہیں چھوڑنی، یعنی مقاومت بھی نہیں کرنی اور ہجرت بھی نہیں کرنی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظلم سہے گا وہ۔ یہ ظلم سہنا قرآن کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے اور باعث جہنم ہے۔ ایک تو اس دنیا میں بھی اذیت کاٹ رہا ہے ظلم اور بربریت اور ذلت کی، اور آخرت میں بھی اسے سیدھا جہنم میں فرشتے بھیجیں گے، اور اس کے اوپر ہمارے پاس قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 97 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جنہیں ملائکہ وفات دیتے ہیں انہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، باہر سے دوسروں نے ان پر ظلم کیا اور انہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، ان کے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، مقاومت کی تو طاقت نہیں تھی کہ مقاومت کرتے، دوسرا کیا کام کیا؟ ہجرت بھی نہیں کی، ظلم سہتے رہے۔ دوسروں کا ظلم سہنا خود اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ لہذا قالوا فیما کنتم، تو فرشتوں نے پوچھا کیا تم لوگوں نے جرم انجام دیا، کیا تم لوگوں کا مسئلہ تھا؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، تو آگے سے بڑے بیچارے بن کے مظلوم بن کے کہنے لگے ہم تو زمین پہ ضعیف کر دیے گئے تھے، دوسرے آئے انہوں نے ہمیں ضعیف اور بیچارہ اور کمزور کر دیا۔ قالوا، تو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، جاؤ اور اس وسیع زمین میں اللہ کی تم ہجرت کر کے اپنی زندگی آباد کرتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، یہ جو
اپنے آپ کو بیچارہ اور مظلوم و مستضعف بنائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور کس قدر بدترین یہ ٹھکانہ ہے۔ لہذا ہم نے اس جگہ پر بھی ملاحظہ کیا کہ قرآن کریم نے واضح طور پہ اس انسانی قدر کو ابھارا ہے کہ وہ قوت غضبیہ کو استعمال کر کے اپنا دفاع کرے، اپنی بقا کا اہتمام کرے۔ اول مقاومت کرے جب ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اگر مقاومت کی نہ وہاں پر استطاعت باقی ہو تو پھر ہجرت کرے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ظلم سہتا رہے وہاں پہ اور اس کے اوپر وہ لوگ آ کے راج کرتے رہیں اور یہ ان کے سامنے ذلت کا نمونہ بنا رہے، تو ان لوگوں کے اس دنیا کے اندر تو بدترین صورت ہے ہی ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ تم نے کیوں اپنے اوپر اس ظلم کو رکھا۔ یعنی آخرت میں جو جہنم ان کے لیے قرار دی گئی ہے وہ ان کا غیرت کا اٹھ جانا، جسے کہتے ہیں کہ غیرت اور حمیت کا ختم ہو جانا، یعنی بے غیرت بن جانا، بے حمیت بن جانا، اور کسی عزت کا احساس اپنے وجود میں نہ کرنا، آزادی کا اندر سے تقاضا ختم ہو جانا۔ یہ خود ایک قدر انسانی کی ہلاکت ہے۔ اخلاق کی یہ متصادم و متعارض ایک چیز ہے، یعنی وہ اخلاق انسانی سے نیچے اخلاق حیوانی میں گر جائے گا۔ جیسے بعض زمانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زیر ہو جاتے ہیں، جب بھی خطرہ ایسا پیش آتا ہے دشمن کے سامنے مقاومت کی بجائے کیا ہو جاتے ہیں، زیر ہو جاتے ہیں۔ جیسے کبوتر ہے، وہ جب آتا ہے بلی یا اسی طرح سے کوئی جو اسے درندہ اس کے سامنے آتا ہے، وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے وہ بھاگ تھوڑی جائے گا، اگر آنکھیں بند کرنے سے کوئی ایسا ہیلا بھی نہیں ہوتا کہ وہ دشمن سے پنہا ہو جائے۔ دشمن بہت آسان نوالا، تر نوالا اس کو قرار دے کے اس دنیا سے رخصت کر دیتا ہے اور اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ لہذا حیوانی مرحلے میں انسان گر جاتا ہے اگر ان موارد میں قوت غضبیہ کا انسان اپنے اندر استفادہ نہ کرے یا اس کو نہ ابھارے۔ آئے اب ہم شرح اہل حدیث سے نکات کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد غضبیہ میں جس چیز کو ذکر کیا ہے وہ نکات کیا ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز، کیونکہ تعمیر دنیا سے کیا مراد ہے، اگر یہ قوت غضبیہ نہ ہو تو ایک خاندان اپنے خاندان کی اور ایک ریاست اپنے وجود کی کبھی بھی حفاظت نہیں کر پائے گی۔ ایک شخص بھی اپنی بقا کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ اپنے خاندان کی بھی حفاظت، گھر بار کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ اپنے علاقے اور اپنے قبیلے اور اپنے ریاست کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، دنیا تو اس کی تعمیر نہیں ہوئی، دنیا تو اس کی باقی نہیں ہوئی۔ اچھا آخرت باقی ہے، آخرت بھی اس کے لیے باقی نہیں ہے، کیونکہ آخرت ساری کی ساری جو موجود ہے اس میں انسان کے اخلاق فاضلہ اس میں اساس اور بنیاد بنتے ہیں۔ مثلا اگر ان میں سے ایک عنصر تو ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ آخرت کیسے اس کی برباد ہوگی، کہ اگر کوئی خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے دوسروں کے سامنے زیر ہو جائے تو ذلت خود ایک جہنم ہے۔ دوسروں کے سامنے اس طرح سے مضمون بن جانا کہ آگے سے وہ مقاومت کرے نہ، رسپانس اور رد عمل نہ دے دشمن کو، تو اس صورت میں انسان کے وجود کے اندر انتہائی حقیرانہ بعض خصلتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ پست خصلتیں کون سی ہیں؟ غیرت کا اٹھ جانا، حمیت کا اٹھ جانا، سستی کا آ جانا، تھنبلی اور سستی اور کاہلی اس کا غلبہ انسان کے وجود کے اوپر ہو جانا، انسان کا احساس آزادی کا ختم ہو جانا، غلام بن جانا، جبکہ اللہ نے حر اور آزاد انسان کو خلق کیا ہے۔ ایسا یہ ساری کی ساری بد اخلاقیاں اور حیوانی خصلتیں اس کا انسان شکار ہوگا۔ اس کے علاوہ آخرت کیسے برباد ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مورد جہاد میں جب جہاد کا وقت آ جائے تو وہاں پہ مستحب سجدوں کو نہیں فضیلت دی، یعنی جب وقت جہاد آیا تو یہ سجدوں میں گر جائیں، اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت کس کی؟ اب جہاد ترک کرنا اور فرار از جہاد یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ گناہ کبیرہ کا نتیجہ آیا آخرت کی بربادی ہے یا نہیں؟ اس جگہ پہ اگر جہاد جو ہے وہ شہوت کی اساس پر تو نہیں ہوتا، وہ تو قوت غضبیہ کی اساس پر برپا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنے لیے
بھاگ دوڑ اگر کرنا چاہتا ہے تو چند وظائف ہیں بالفرض وہ دیکھتا ہے کہ اس کے خاندان کے جو افراد ہیں یا اس کی ریاست کے جو افراد ہیں ان کے لیے مختلف طرح کے امور زندگانی اور وسائل زندگانی کو برپا کرنا وہ لازم ہے. اس کے لیے بھاگ دوڑ چاہیے، اس کے لیے اسے نان نفقے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. یہ ساری کوششیں اس کے لیے کیسے برپا ہوں گی؟ اس وقت اس کے لیے برپا ہوں گی کہ جب وہ اپنے اندر ایک حرارت کو پائے گا، اپنے اندر ایک توانائی کو پائے گا، اور یہ توانائی اور حرارت قوت غضبیہ کی اساس کے اوپر اس کے لیے وجود میں آتی ہے. اس کو آئے اب ہم کچھ خلاصہ کر کے ملاحظہ کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ تعمیر دنیا و آخرت وہ کس کے توسط سے ہے؟ قوت غضبیہ کے توسط سے ہے. یہ جملہ بھی آپ نے اس کی تھوڑی سی تشریح مطالعہ کی. آگے چلیں کہ فرماتے ہیں کہ شخص کی بقا اور خود نوع انسانی کی بقا اور اس کے پورے عائلی نظام کی حفاظت اور بقا وہ قوت غضبیہ کی اساس کے اوپر ہے. اگر ایک شخص مدینہ فاضلہ اور معاشرے کا نظام بنانا چاہتا ہے تو تب بھی ایک اہم ترین خصلت جس کی مدخلیت موجود ہے، یعنی کل تو یہ نہیں ہے لیکن ایک اہم ترین اس کا حصہ وہ قوت غضبیہ کا حصہ، کیونکہ جب بھی آپ مدینہ فاضلہ یعنی عادلانہ حکومت کی کوشش کریں گے تو ظالم تو آپ سے ٹکرائے گا، جا کے فاسق آپ سے ٹکرائے گا، کیونکہ اس فاسق کے فسق کو آپ ختم کریں گے، کیونکہ خود ظلم ہے، وہ پیراہ روی ہے، فساد ہے. آپ فساد کی جب کوشش کرنے لگیں گے، ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو فاسد اور مفسد جو ہے اس سے آپ کو ٹکراؤ شدید ہو جائے گا. اس ٹکراؤ کی اساس پر قوت غضبیہ وہ انسان کو ابھارتی ہے کہ ان ظالمین، ان مفسدین، ان فاسدین، ان کا خاتمہ کیا جائے، یعنی فساد کو ختم کیا جائے. اس لیے اگر ہم نظام امامت کے قائل ہیں، اگر ہم مہدویت کے قائل ہیں، اگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ انسانی اقدار ان کا معاشرے کے اوپر راج ہونا چاہیے، حکومت ہونی چاہیے، تو لازم ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی بقا کے لیے جو قربانی درکار ہے، کیونکہ قوت غضبیہ نہ ہو تو انسان قربانی نہیں دے سکتا، قوت غضبیہ نہ ہو تو انسان تکالیف کو اپنے وجود پر جھیل کر ایک ہدف کو حاصل کرنے کے لیے سب سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتا. لہذا وہ محکم ارادے کے ساتھ اپنے اس قوت غضبیہ کی توانائی کو برقرار رکھے گا، تب جا کے ایک نظام معاشرے کا نظام اور مدینہ فاضلہ عادلانہ نظام وجود میں آئے گا. اس کے بعد یہ ذکر کرتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ قوت شریف جو ہے یہ حیوان میں نہیں پائی جاتی، یعنی اس کو اگر حیوانی طرز پر آپ اتار دیں گے تو یہ افراط و تفریط کا شکار ہے، یعنی ختم کرنا بھی غلط ہے اور آگے بڑھانا بھی غلط ہے. لہذا اگر یہ حیوانی نہیں ہے تو تب قابل استفادہ ہے. اگر یہ حیوانی بن جائے یعنی درندگی کا باعث بنے، ظلم کا باعث بنے، کیونکہ ظلم اور درندگی بھی قوت غضبیہ کے تجاوز کرنے کی وجہ سے ہے، حد پار کرنے کی وجہ سے ہے. لہذا یہاں پر ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ یہ کب قوت ایک شریفانہ قوت ہمارے لیے بنے گی؟ جب حد اعتدال میں رکھا جائے. اگر اس کو حد اعتدال میں نہ رکھے تو یہ قوت شریفہ قرار نہیں پائے گی، یعنی اس کو نہ اپنے وجود میں ختم ہونے دے. اگر اس نے اپنے وجود میں ختم کر دیا تو دفاع نہیں کر سکتا، ایسا زوال کا شکار ہوگا کہ دفاع نہیں کر سکتا. جیسا کہ امام علی علیہ السلام کا یہی ایک شکوہ تھا اپنی قوم کے ساتھ اپنے دور حکومت میں، اور یہ والا مسئلہ ہمیں اس وقت عالم اسلام میں عمومی طور پہ پیش بھی ہے. امام علی علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ شام کے جنگ صفین کے بعد، جنگ صفین جب اختتام پذیر ہوئی تو جنگ صفین کے بعد شام کے باغیوں نے ریاست اسلامی کے اوپر دہشت گردانہ حملے شروع کر دیے، جسے غارات کہا جاتا ہے، غارت گری شروع کر دی. چھوٹے چھوٹے لشکر بنائے، 2000 یا 1000 یا 6000 کا لشکر وہ بنا کے جو اس دور کے بڑے بڑے غنڈے اور بدماش تھے ان کو سربراہ بنایا، اور معاویہ بن ابی سفیان نے ریاست امیر المومنین علیہ السلام کی طرف ان لشکروں کو بھیجا.
کہ وہ صرف اور صرف قتل و غارت کریں. اگر بارڈر ایریا کے اوپر قتل و غارت کر سکتے ہیں وہاں کر کے آ جائیں. شہروں کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، شہروں میں قتل و غارت کریں، چیزوں کو آگ لگائیں، خواتین بچوں کو قتل کریں، مال لوٹیں اور آ جائیں. پیدر پہ یہ واقعات ہونا شروع ہو گئے. انہی میں سے ایک واقعہ وجود میں آیا کہ انبار کے اوپر حملہ کیا سفیان بن عوف نے. کہ سفیان بن عوف کا جو لشکر تھا اس لشکر کو یہ توقع نہیں تھی، کیونکہ انبار ایک ایسا علاقہ تھا کہ اس سے پہلے کے جو علاقے تھے، کیونکہ یہ بارڈر ایریا کے اوپر ہی علاقے بنتے تھے، شام اور ریاست اسلامی عراق اس دور میں اس کا بارڈر ایریا بنتا تھا. تو بارڈر ایریا کے کئی علاقے پار کر کے انبار تک پہنچا جا سکتا تھا. تو اس وقت اسٹریٹجی یہ اختیار کی گئی تھی کہ یہ جو پورا کا پورا علاقہ ہے، وسیع علاقہ انبار ہے، یا آج کے دور میں اسے موصل کہا جاتا ہے، اس دور میں الجزیرہ کہا جاتا تھا اسے. الجزیرہ کے نام سے آدھا عراق موجودہ، تقریباً آدھا عراق آ جاتا ہے. یا آپ یہ کہہ لیں کہ 40%، 30 سے 40% حصہ جو شام اور ترکی کی سائٹ پہ عراق کا لگتا ہے، یہ سارا کا سارا علاقہ جو موجودہ کردستان ہے یا بعض عرب جو علاقے آج کے دور میں ہیں، یہ الجزیرہ کہلاتے تھے. الجزیرہ کے اوپر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو حاکم بنایا تھا. اور ان میں جو بڑے بڑے شہر تھے ان تک دست درازی کو روکنے کے لیے اس سے کچھ علاقے پہلے بارڈر کے قریب بڑے بڑے دستے بنائے تھے. 6,000 کے فوجی دستے بنا کے ان کے اوپر متعین امام علی علیہ السلام نے افراد کو کیا تھا. ان دستوں کے اوپر اصل لشکر وہ جناب مالک اشتر کا لشکر تھا، اور جہاں پر مدبھیڑ ہوتی یا جنگ ہوتی تھی جناب مالک اشتر اپنا لشکر لے کے پھر وہاں پر پہنچتے تھے. تو جناب کمیل بن زیاد کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے 6,000 افراد کے اوپر مشتمل لشکر کا سپہ سالار بنایا، اور ان کو اس انبار سے پہلے 2-3 علاقے پہلے ہیت کا علاقہ کہلاتا ہے. آج بھی ہیت بڑا ایک سرسبز شہر ہے عراق کا، اور بارڈر کے ساتھ اور قریب ہے. اس جگہ پر ہیت کے بعد پھر انبار آتا ہے. تو ہیت کے اوپر 6,000 کا لشکر تھا کمیل بن زیاد کی قیادت میں. تو اس کو سفیان بن عوف سوچ نہیں سکتا تھا، وہ 2,000 افراد کے ساتھ آیا. اسے یہی توقع تھی کہ میں ان 6,000 کے ساتھ لڑوں گا، انہیں تھوڑا ڈسٹرب کریں گے اور پھر ہم فرار کر کے آ جائیں گے. تو اسی اسنا میں کمیل کو یہ خبر ملی کہ کرقیسہ جو کہ بارڈر ایریا تھوڑا آگے کر کے بنتا ہے، چند کلومیٹر، 100 یا چند 100 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر، وہاں پر جاسوس شام کے باغیوں نے بھیجے، معاویہ بن ابی سفیان کے جاسوس آئے ہوئے ہیں. تو اس نے سوچا کہ میں ایک دن میں جا کے وہاں پہ ان کا صفایا کر لوں 2-3 دن میں، اور پھر اپنی جگہ آ جائیں گے. کیونکہ کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ سفیان بن عوف بھی ادھر کا ایک قصد کیے گئے، معاویہ بن ابی سفیان نے بھیجا ہوا ہے. اور معاویہ بن ابی سفیان اور سفیان بن عوف ان دونوں میں یہ نہیں پتا تھا کہ کمیل بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ ان جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے یا ان کی ایک تخریب کاری کو ختم کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا اس کا قصد کیا. کچھ خبر نہیں تھی. تو کمیل بن زیاد نے خبر نہیں دی امام علی علیہ السلام، وائلا کوئی بھی کاروائی نہیں کی جا سکتی آگے بڑھ کر جب تک امام علی علیہ السلام تک پیغام پہنچایا جائے اور ان کی طرف سے آرڈر آیا جائے. تو کمیل نے سوچا کہ یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے، 1 سے 2 دن لگیں گے اور میں واپس آ جاؤں گا. تو وہ لشکر لے کے چلے گئے. وہ لشکر لے کے گئے ہیں تو یہاں پہ اس نے حملہ کیا اور دیکھا کہ خالی جگہ ہے. تو وہ ہیت سے گزرتا ہوا آگے بڑھا اور انبار پہنچ گیا. انبار میں حسان بن حسان بکری موجود تھے، اور ان کے ساتھ 100 یا 200 بندے تھے فقط، یا 400 بندے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لشکر بالکل تر و تازہ پہنچ گیا تو یہ سمجھے کہ جناب کمیل اپنے لشکریوں کے ساتھ فرار کر گئے تو یہ پہنچے ہیں. تو 300-400 کے وہ سارے افراد چھٹ گئے سوائے 100 بندوں کے. انہوں نے کہا کہ ہم ادھر ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. تو حسان بن حسان بکری وہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور انہیں آرام سے تہو بالا کیا پورے کے پورے انبار کو، پھر ہیت کو آگ لگائی، مال لوٹا، افراد کو قتل و غارت کر کے وہ فرار شام کی طرف ہو گئے. اور جب کمیل واپس آئے ہیں تو بالکل ہی نقشہ بدلا ہوا تھا. اس کی پر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی تو اسی ٹائم، وہ رات کا ٹائم تھا یا جو بھی وقت تھا، پہنچ گئے اور ادھر آ کے
انبار میں پھر ایک خطاب فرمایا جو کہ خطبہ نمبر غالباً 27 نہج البلاغہ کا بنتا ہے، جو کہ عنوان اس کا دیا گیا ہے محدثین کی طرف سے کہ یہ جہاد، خطبہ جہاد کا نام انہوں نے دیا ہے، وإلا یہ خود خطبہ جہاد نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے چونکہ اس کا آغاز جہاد کے عنوان سے کی ہے، اس لیے محدثین نے اسے خطبہ جہاد نام دے دیا۔ بہرحال یہ خطبہ تھا، یعنی لوگوں کے درمیان امام علی علیہ السلام نے بڑے غمناک اور بڑے دلخراش الفاظ کے ساتھ اس خطبے کو ارشاد فرمایا۔ آغاز اس طرح سے تھا کہ اما بعد فإن الجہاد باب من ابواب الجنت، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، فتحہ اللہ لخاصۃ اولیائہ، اللہ نے اپنے خصوصی اولیاء کے لیے، اپنے پسندیدہ ترین افراد کے لیے یہ دروازہ کھولا ہے۔ ہر ایک کے لیے خصوصی ہے، یہ لخاصۃ اولیاء، عمومی طور پہ نہیں ہے، خاص افراد اس جنت کے دروازے سے داخل ہو کے آگے جائیں گے۔ وَصَوَّغَهُمْ كَرَامَةً مِّنْهُمْ لَهُمْ، اور اسی جہاد کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے عزت و کرامت رکھی ہے اور نعمت رکھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ کیا ہے۔ جہاد ہوا لباس التقوی، یہ تقوی کا لباس ہے، وَدِرْعُ اللَّهِ الْحَسِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی ایک مضبوط ڈھال ہے، وَجُنَّتُهُ الْوَثِيقَةُ، اور مضبوط ترین وہ روکنے کی چیز ہے، یہ ڈھال ہے جس سے روکا جاتا ہے، یعنی جہاد ہے کہ جو ظالمین کی دست درازی کو روک دیتا ہے۔ پھر آگے امام علیہ السلام نے ذکر کیا اور بیان کیا کہ کیوں تم لوگوں میں غصہ اور غضب نہیں ہے، یعنی اس مورد میں جو ٹھنڈے جذبات کا اظہار کرے، اس مورد میں جو بالکل ملائم شخصیت کو پیش کرے، یہ شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اور رسول اور امام کی نگاہ میں انتہائی پست اور حقیر شخص کہلائے گا، کیونکہ یہ مورد ہے کہ یہاں پہ غصہ غضب کا اظہار کرے۔ ذاتیات کے اوپر غصہ غضب اسے مذموم قرار دیا گیا ہے، لیکن اپنی بقا اور دفاع کے لیے یا دین کی خاطر بالخصوص غصہ اور غضب اس کو انتہائی قابل قدر انسانی خصلت قرار دیا گیا۔ اس لیے اس میں آگے امام فرماتے ہیں فَمَن تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، جس نے اس کو ترک کر دیا جہاد کو، اس سے منہ موڑتے ہوئے، البسہ اللہ ثوب الذل، تو اللہ ذلت کا لباس اسے پہنا دیتا ہے، وشملہ البلاء، اور بلائیں اور مصیبتیں اس کے اوپر آن پڑتی ہیں، وفارق الرضا، اور اللہ کی رضا سے وہ جدا ہو جاتا ہے، ودجس بالصغار والقماءۃ، پست اور حقیر ترین افراد اس کے اوپر آ کے مسلط ہو جاتے ہیں، وضرب على قلبه بالاسداد وادیل الحق منه بتضییع الجہاد، جہاد کو ضائع کرنے سے حق جو ہے وہ پامال ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں تم کو جب قتال اور جہاد کی دعوت دیتا ہوں تو تم لوگ کہتے ہو کہ هؤلاء القوم لیلا ونہارا وسرا وعلانا، کہ میں نے تم لوگوں کو دن رات پوشیدہ اور اعلاناً ہر طرح سے جہاد کے لیے ابھارا ہے، لیکن تم لوگوں کے وجود میں یہ غصہ اور غضب جنم ہی نہیں لیتا، اٹھتا ہی نہیں ہے غصہ اور غضب۔ اس ٹائم ہمارے پاکستان کی حالت یہی ہے، وہ ذلت و ذلت کا شکار ہمیں کیے جاتے ہیں، ہر طرح سے ہمیں دبائے جاتے ہیں۔ ابھی تازہ جو خبریں ہیں کہ فوجی مشقیں امریکہ کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں، امت اسلامیہ کے اوپر ایک آفت اور مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے، اور امریکہ اسرائیل کا پش پناہ بن کے شیعہ سنی دونوں ہی کو برے طریقے سے قتل و غارت کی بھیڑ چڑھا رہا ہے، اور یہاں پہ ہمارے ملک اس میں بڑی ایک ملت نثار ملاقاتیں کر کے اس دشمن اسلام کے ساتھ فوجی مشقوں کی کر رہے ہیں۔ اور یہ فوجی مشقیں ہمیشہ ایک علامت ہوتی ہے، علامتی مشقیں ہوتی ہیں، جو ایک پیغام ہے دیگر ریاستوں کو کہ ہم اس جگہ پر موجود ہیں، ہمارا یہ رفیق ہے، یہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، اور اس رفیق کے لیے یہ جگہ موجود ہے، یہ اپنے لشکر اور اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ ادھر آ سکتا ہے۔ ایسا پاکستان کے اندر کوئی آپ دیکھیں گے کہ حمیت، کوئی غصہ اور غضب کے آثار وہ وجود میں نہیں آ رہے۔ اسی طرح پست سے پست ترین حاکم آ جاتے ہیں، جیسے امام نے فرمایا کہ ان لوگوں کے اوپر حقیر اور پست لوگ دیسا بالصغار، جو چھوٹے ہیں اندر سے بہت حقیر ہیں، والقماءۃ، اور ایک قسم کے بدماش قسم کے افراد ہیں، یہ آ کے ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔
لہٰذا آپ نے تو ملاحظہ کیا کہ قوت غضبیہ اس موقع میں کس قدر ضروری ہے، تاکہ وہ ان ظالمین کے خلاف، ان پست ترین دشمن کے خلاف ایک کارروائی کر سکے، قدم بڑھا سکے۔ بالخصوص یہ جو ظالمین معاشروں کے اوپر آ کے مسلط ہوتے ہیں اور الہی اور انسانی تمام کے تمام حقوق کو پامال کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کے خلاف اقدام وہ تب ہی کر سکتے جب قوت غضبیہ اپنے اندر ابھارے۔ لہذا اکثر افراد اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، ٹھیک ہے، افراد آتے ہیں، ہمیں ان سے کیا غرض، ہمارا ان سے کیا کام۔ اور ایسے تصوف کی اور عرفان کی بھی اہل بیت علیہ السلام نے، دین اسلام نے شدید مذمت کی ہے۔ لہذا اول تو سارا عرفان اور تصوف اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ دنیا بھر میں جو اکثر تحریکیں بالخصوص گزشتہ چند صدیوں میں ابھری ہیں، وہ سارے کے سارے ہی عارف مزاج افراد ہیں، جیسے امام خمینی ہیں، یا لیبیا میں عمر مختار ہے، حتیٰ کہ جناب اسماعیل ہنیہ شہید، ان کی بھی اگر آپ حالات زندگی پڑھیں تو ان کے والد جو ہیں وہ تصوف سے وابستہ تھے، اور انہوں نے جس گھرانے میں، اگرچہ تو سارے اہل حدیث طبقہ ہے، چونکہ تصوف سارا کا سارا وہ بریلوی طبقے کی مانند نہیں ہے، حنبلی طبقے سے بھی تصوف کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، جیسا کہ یہ معروف کتاب ہے منازل السائرین خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ظاہری طور پہ حنبلی فقہ سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ سارے اہل حدیث عموماً حنبلی ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایک مقصود نظر بات تھی کہ امام علی علیہ السلام نے پھر شدید غضب کا یہاں پر اظہار فرمایا اور بیان فرمایا کہ تم لوگوں کے علاقوں کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں اور تم بیٹھے ہوئے ہو، تم لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہی نہیں ہو، گویا کہ ذلت کو تم لوگوں نے عملاً اختیار کر لیا ہے، اور تم لوگوں کو میں دن کو بلاتا ہوں تو کہتے ہو کہ رات ہے، رات کو بلاتا ہوں تو کہتے ہو کہ مثلا گرمیوں میں بلائیں تو کہتے ہیں کہ گرمی زیادہ ہے، سردیوں میں بلائیں تو کہتے ہیں کہ سردی زیادہ ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جو قوم اور جو لوگ گرمی اور سردی سے بھاگتی ہو، وہ تلواروں کی کاٹ سے کیسے نہیں بھاگے گی، اور جب تلواریں چلیں گی تو تب کیسے وہ اس کے سامنے ڈٹے رہیں گے، ممکن نہیں۔ اس لیے رنجیدہ ہو کے امام نے فرمایا کہ تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ تم لوگوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، تمہارے علاقوں کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں، اور اخو غامد تم لوگوں کا ہی ایک بھائی کہ اس کے اوپر انبار سے گھوڑے دوڑا کے لائے گئے، وہ وہاں پر انبار میں موجود تھا، اور انہوں نے آگے بڑھ کر حسان بن حسان بکری کو شہید کر دیا، اور انہوں نے پھر وہاں پہ بعض خواتین ان کی پازیب کو کھینچا، کیونکہ بعض عیسائی قبائل بھی ادھر تھے، تو ان میں سے بعض کے اوپر انہوں نے دست درازی کی، یا ایک مسلمان خاتون کے اوپر انہوں نے دست درازی کی۔ مثلا ادھر جو ہمارے پاس ہے اس میں المرأۃ المسلمہ کا البتہ تذکرہ ہے، لیکن بعض جگہوں پہ یہ کہا گیا کہ ایک اہل کتاب خاتون تھی۔ بہرحال تو امام نے فرمایا کہ اگر اس خبر کو سن کے کوئی مر جاتا تو اس کی موت کے اوپر تعجب نہیں تھا، اتنا ہی غمناک ایک واقعہ، لیکن تمہیں نہ غم ہے، نہ غصہ غضب ہے، نہ حزن ملال ہے۔ یہاں پہ پھر امام نے فرمایا کہ یا اشباہ الرجال ولا الرجال، اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردوں۔ تو یہ غصہ اور غضب دلانے والا خطبہ ہے امام علی علیہ السلام کا۔ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ کن معیارات کے اوپر غصے کو آشکار کرو، کن اسباب کی وجہ سے تم غصے کو اپنے وجود کے اوپر اعلانیہ طور پہ آشکار کرو، اس کا اظہار کرو۔ انشاءاللہ اس خطبے کے ہم بعض حصوں کو اگر اگلے ہفتے موقع ملا تو ہم اس کو نکات کی صورت میں دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کے اوپر خود بھی غصہ اور غضب کرنا چاہیے اور دوسروں کے بھی غصہ اور غضب کے اوپر ابھارنا چاہیے، یعنی دوسروں کو تشویق دلائیں کہ ادھر تم غصہ اور غضب کا اظہار کرو، غصہ اپنے اندر برپا کرو، تم ادھر اپنے طور پہ آگے بڑھو، اور غصے کا اظہار مختلف طرح سے، زبان کے اعتبار سے یا اپنے کسی اور صلاحیت کے اعتبار سے یا اپنے بدن کے اعتبار سے ہے، لیکن غصے کا اظہار کرنا ادھر لازم ہے۔ جو بالکل خاموش و ساکت پڑا رہ جاتا ہے یہ انسانیت کے درجے سے نیچے گرتا ہے، یہ کوئی انسان نہیں کہلائے گا، کیونکہ زندگی کے دن انتہائی محدود اور معین ہیں، زیادہ ہی نہیں ہے دن۔ اور یہ ایک افسوسناک چیز ہے کہ یہ مختصر سے دن کی خاطر انسان فضائل انسانی کے اس مورد کو اپنے وجود میں ترک کر دیتا ہے، چونکہ خطرے کا ایک احساس کرتا ہے۔ صرف ایک احساس خطرہ بھی خطرہ کوئی آیا نہیں ہے،
احساس خطر کی وجہ سے وہ انسانیت سے اپنے ہاتھ سے دھو بیٹھتا ہے انسانیت کو، اور دنیا اور آخرت کو برباد کرتا ہے۔ لہذا اس خطبے کے امور میں جو ابھی ہم نے تیزی سے مطالعہ کیا، چونکہ کلمات ابھی آپ کے سامنے اس کے ترجمہ نہیں کیے گئے، اس خطبے کو خطبہ جہاد، یا اگر ہم اخلاقی نقطہ نظر سے کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطبہ غضب ہے، کہ کب غضب کو خود اختیار کریں اور کب دوسروں کو غضب کے اوپر ابھارا جائے۔ وہ کون سی امور ہیں؟ ان میں سے ایک امر کیا ہے کہ جب ظالم حدود کو تجاوز کر کے آپ کے اموال کے اوپر اور لوگوں کی جانوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے، ایک اس کو مطالعہ کیا۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں مطالعہ کریں گے، اور شرح چہل حدیث سے جو نیچے بقیہ موارد ذکر کیے، چونکہ فقہ اسلامی سے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں استفادہ کیا ہے، بالخصوص امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور حدود و قصاص کا جو حدود و تعزیرات کا جو باب ہے، ان دو ابواب فقہی سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے استفادہ کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔